نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت ہی بری چیز ہے اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے جو 14 اصول اسلامی معاشرے کے لیے بیان کیے ہیں، ان میں 8واں اصول یہ ہے کہ زنا کو روکا جائے، عورت اور مرد کے ناجائز تعلقات ان پر پابندی لگائی جائے اور ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ معاشرے میں زنا نہ پھیلے اور جو بھی تعلق قائم ہو وہ جائز تعلق قائم ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو قوتیں رکھی ہیں اور جو خواہشات اور نفسانی مطالبات رکھے ہیں، ان مطالبوں میں سے ایک بڑا طاقتور مطالبہ ہے عورت اور مرد کا تعلق۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں کشش رکھی ہے، عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت باعث کشش ہیں، اور یہ کشش اور یہ جاذبیت اور ایک دوسرے کے قریب آنے کی یہ خواہش، یہ ایک سماج کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ انسانی آبادی کا بڑھنا، انسانی سوسائٹی کا قائم ہونا، انسانی سماج کا بننا، اس کے لیے ضروری تھا کہ عورت اور مرد میں آپس میں کشش رکھی جائے۔ اگر یہ ایک دوسرے کے قرب کی خواہش نہ ہو اور یہ تعلق قائم نہ ہو تو نسل انسانی آگے نہیں بڑھ سکتی، خاندان نہیں بن سکتے اور معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اس واسطے یہ ضروری تھا کہ ان دونوں صنفوں میں ایسی جاذبیت ہو جیسے لوہے کو چکمک کھینچ لیتا ہے، اسی طریقے سے یہ ایک دوسرے کے لیے کشش کا باعث ہوں، لیکن یہ کشش ایک حد کے اندر رہے اور ان حدوں سے آگے نہ نکلے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز طریقہ رکھا ہے نکاح کا اور شادی کا، اور اسی لیے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ یعنی اسلام نے تجرد، اکیلا رہنا، کہ مرد شادی نہ کرے یا عورت شادی نہ کرے، اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ اس کے بجائے نکاح کو پیغمبروں کا طریقہ قرار دیا کہ پیغمبروں کی سنت یہ ہے کہ شادی کی جائے۔ پہلے زمانے میں عام طور پر دماغوں میں یہ خیال تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ نہ ہو، کوئی عورت شادی نہ کرے، کوئی مرد شادی نہ کرے اور بغیر شادی کے اکیلے زندگی گزارے تو یہ خدا کے قرب کا زیادہ اچھا طریقہ ہے، یعنی اس کو بہت مقرب بارگاہ الہی اور بڑا بزرگ اور ولی اللہ سمجھتے تھے کہ جس نے دنیا کے بکھیڑوں سے اپنے آپ کو الگ کر رکھا ہے۔ آج بھی آپ چرچوں میں دیکھتے ہیں نن جو ہیں وہ شادی نہیں کرتی، جو وہاں خدمت گزار ہوتی ہیں چرچوں کے اندر وہ شادی نہیں کرتی، اور ان کا شادی نہ کرنا پسندیدہ سمجھا جاتا ہے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو پروردگار کے لیے وقف کر دیا اور اپنی خواہشات کو ختم کر لیا۔ یہ تصور بعض مذاہب کے اندر ہے، لیکن اسلام میں تجرد پسندیدہ نہیں ہے، اکیلا رہنا بغیر شادی کے پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے نکاح کرنا سنت ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہاں تک کی بات کہی کہ اگر ضرورت ہے اور سب کے ساتھ برابر سلوک کیا جا سکتا ہے تو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی بھی اجازت ہے۔ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ضرورت پڑتی ہے کہ دوسری بھی شادی کی جائے، تو اس کا دروازہ بند نہیں کیا اسلام نے، بلکہ ضرورت کے وقت دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اگر چاہو تو ایک کے بجائے 2، 3، 4 تک سے نکاح کر سکتے ہو، چونکہ انسانی ضروریات مختلف قسم کی ہوتی ہیں اور اسلام پوری دنیا کے لیے ہے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے۔
اور قیامت تک کے لیے ہے، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے۔ اس واسطے اس کے قانون میں یہ لچک رکھی گئی ہے کہ شادی کرو اور اگر ضرورت ہو تو ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ شادی اس لیے رکھی ہے کہ نفس کی ضرورت کو جائز طریقے سے پورا کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں مرد اور عورت اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ حقوق رکھے ہیں، مرد کا یہ حق ہے، عورت کا یہ حق ہے، دونوں اپنے اپنے حقوق اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، ایک خاندان بنے، ایک گھرانہ بنے۔ اولاد ہے تو اولاد کا حق پہچانا جائے، اور اس طرح ان اولاد کی پرورش، نکاح اور شادی بیاہ، اس کے ذریعے سے گویا انسانی تربیت اور انسانی اخلاق کو بنانا اور اس کے کردار کو سنوارنے کے طریقے بتائے گئے کہ ان حقوق کو ادا کر کے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ گویا آخرت کا دروازہ دنیا سے ہو کر گزر رہا ہے، آخرت کا راستہ دنیا سے ہو کر جا رہا ہے، کہ ان دنیا کی چیزوں کو جو بظاہر دنیا نظر آ رہی ہیں، حقیقت میں دنیا نہیں ہے، یہ حقیقت میں یہ بھی دین ہی ہے، حقیقت میں یہ بھی آخرتی ہے۔ تو ان چیزوں کو صحیح طریقے پر ادا کرو۔ تو سب سے بڑا مقصد جو نکاح کا قرار دیا وہ ہے عصمت و عفت کا تحفظ۔ سب سے بڑا مقصد نکاح کا یہ ہے، عورت اور مرد کی عصمت اور اس کی پاکیزگی کا تحفظ، کہ دونوں ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے ادھر ادھر منہ مارتے نہ پھریں، غلط تعلقات قائم نہ کریں، بلکہ اپنے تعلقات کو جائز حدود کے اندر رکھ کر اپنی خواہشات کو پورا کریں۔ اگر اسلامی معاشرے میں شادی شدہ لوگ ہوں گے تو امید یہ ہے کہ اس معاشرے میں زنا نہیں پھیلے گا، لیکن زنا پر پابندی لگانے کے لیے زنا کے راستوں کو بھی روکا گیا ہے۔ ایک تو مثبت طریقہ ہے کہ نکاح کرو، شادی کرو، یہ تو ہے مثبت طریقہ کہ اپنی پاکیزگی اور عصمت و عفت کے تحفظ کے لیے مرد و عورت آپس میں شادی کریں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ان کے اولاد ہو، ایک ان کا گھرانہ ہو، یہ تو ہے مثبت طریقہ۔ دوسری طرف روکنے کے واسطے کہ بد نگاہی سے کس طرح سے بچایا جائے، کیونکہ بہرحال انسان فرشتہ نہیں ہے، کس وقت اس کی نگاہ بہک جائے، کس وقت اس کا نفس اس کو گمراہ کر دے، اس کے لیے کہ بات وہاں تک نہ پہنچے، زنا تک بات نہ پہنچے، اس کے لیے اسلام نے سب سے پہلے حکم دیا غض بصر، اور غض بصر میں سب سے پہلے مردوں کو کہا کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو، کیونکہ پہل عام طور پر مرد کرتا ہے، اشارے کنائے سے، مختلف طریقوں سے جو آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کی عام طور پر صلاحیت مرد میں ہوتی ہے۔ اس واسطے پہلے مردوں کو کہا کہ تم غض بصر کرو۔ غض بصر کا مطلب نگاہوں کا بچانا، یعنی اگر کسی غیر عورت پر نگاہ پڑ جائے تو اس نگاہ کو بچا لو، یہ نہیں کہ دوبارہ گھور گھور کے دیکھو، پہلی نگاہ معاف ہے۔ تو سب سے پہلا تو مرحلہ اور سب سے پہلا قدم کہ مرد اپنی نگاہ کو نیچے کرے۔ عورت کو بھی حکم ہے، لیکن عورت کو حکم نمبر 2 پر ہے۔ ہم اس کو تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر آ کر آپ کی خدمت میں کھول کر بیان کریں گے کہ غض بصر کا حکم پہلے مرد کو ہے، اس کے بعد عورت کو ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں اور ابھی آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عبرت کے لیے یقیناً اس طرح کے واقعات سنانے میں ایک عبرت ہے، ایک سبق آموزی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ ہدایت کے لیے ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر بھی ہے۔ نوید احمد۔ مراد یہ ہے کہ تم اپنا کردار، اپنی تصویر
قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں۔ احساس کی بیداری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، ہماری پوری زندگی میں تقویٰ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس کہ میں نے سر جھکا دیا اس ہستی کے احکامات کے سامنے جو تمام جہانوں کے مالک و پروردگار ہے۔ سمجھیے پرانی آیات میں بیان ہوئے واقعات تاکہ مضبوط ہو ایمان۔ قصص القرآن ہر جمعہ شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ مکمل راستہ ہے یہ اندھیروں سے حفاظت کا، زمانے کو ملا تحفہ نبوت اور رسالت کا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں پر وحی کرتا ہے اور نبی آ کر دنیا کو بتاتے ہیں جب جب حکم الہی کو درکنار کیا گیا، جب جب برائیاں اچھائیوں پر حاوی ہوئی، کہ اللہ کون ہے اور اس کائنات میں انسان کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ جب جب شرک اور بت پرستی عام ہوئی، تب تب اللہ نے بھیجے پیغمبر۔ کتاب لے کر آتے ہیں، شریعت لے کر آتے ہیں، قانون لے کر آتے ہیں، ہدایت لے کر آتے ہیں۔ شیخ خلیل الرحمن چشتی، نبی ہو یا رسول ہو، وہ خالق کائنات کا سرکاری ترجمان ہوتا ہے۔ تاکہ ہو سکے شیطان کے شکنجے سے بندوں کی حفاظت، نبوت اور رسالت۔ ہر جمعرات رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہے اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس کا مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ یہ ایک اتحاد کا دن ہے۔ کاروان امن ہر بدھ سے اتوار شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم سامعین، مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ذکر یہ چل رہا تھا کہ سب سے پہلا جو حکم دیا ہے وہ ہے غض بصر کا، کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور بچاؤ۔ اور اس میں قرآن پاک کی بلاغت دیکھیے کہ پہلے حکم دیا مردوں کو کہ تم اپنی نگاہوں کو بچاؤ، اس لیے کہ عام طور پر جو اقدام کرتا ہے وہ مرد کرتا ہے، مرد کی طرف سے پیش قدمی ہوتی ہے، مرد آگے بڑھتا ہے اور پھر عورت کو پیچھے لگا لیتا ہے۔ تو پہلے مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اگر اتفاقاً کسی غیر عورت پر نظر پڑ جائے تو نگاہ کو بچا لو اور دوبارہ اس کو جان بوجھ کر گھور کر دیکھنے کی کوشش مت کرو۔ اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو بچاؤ، نگاہوں کو نیچا رکھو۔ تو پہلا قدم تو یہ رکھا۔ دوسرا قدم یہ رکھا کہ عورت اور مرد ایک دوسرے سے پردے میں رہیں۔ پردہ دراصل ایک حفاظت کی شکل ہے۔ جیسے کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو ہم اس قیمتی چیز کو اچھی طرح محفوظ رکھتے ہیں، کسی ڈبے میں رکھیں گے، کسی بٹوے میں رکھیں گے، کسی ایسی چیز میں رکھیں گے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو چونکہ عصمت و عفت اور مرد عورت کا معاملہ اسلام کی نظر میں آبدار موتی کی طرح سے ہے، اس واسطے وہ حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے سے پردہ کریں۔ تو پردہ بھی دراصل اس زنا سے بچانے کا ایک حفاظتی طریقہ ہے۔ اگر پردہ نہیں ہوگا تو بلا وجہ بھی نگاہیں بھٹکیں گی، اور نگاہوں کا بھٹکنے سے پھر آدمی لڑکھڑائے گا، اس کا کردار لڑکھڑائے گا، اس کی نیت خراب ہو جائے گی، اور بہرحال انسان ہے، پھر وہ اس مقام تک پہنچ جائے گا جہاں سے اسلام بچانا چاہتا ہے۔
تو وہ اصول جو اسلام نے بتائے ہیں اسلامی سوسائٹی کے، کہ اسلامی سوسائٹی اور اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، ان کے 14 اصولوں میں سے جو 8واں اصول ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں زنا سے روکا جائے، عورت اور مرد کے ناجائز تعلقات سے روکا جائے۔ اب روکنے کے طریقے، فواحشات کو نہ پھیلایا جائے، منکرات کو نہ پھیلایا جائے، ایسی چیزیں نہ عام کی جائیں کہ جن سے بلا وجہ جنسی طور پر بھڑکنے والی باتیں پیدا ہوں، ایسی تصویریں، ایسی فلمیں، ایسے رسالے، ایسے ناول، ایسی کتابیں کہ جو نوجوانوں کے لیے شہوت انگیز ہوں، ان کو بلا وجہ آمادہ کریں برائی کے اوپر، ان تمام چیزوں کا روکنا، ان تمام چیزوں سے معاشرے کو پاک کرنا۔ ایسی تصویریں، ایسے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اور آج کل تو بہت ہی عام بات ہو گئی ہے انٹرنیٹ وغیرہ اور فیس بک اور یہ سب چیزیں، کہ ان میں وہ چیزیں نہ آنے پائیں کہ جن سے نوجوان ہمارے بگڑ جائیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں بگڑ جائیں، ان چیزوں سے بچایا جائے۔ پھر اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں ایسا لباس استعمال کریں کہ جو بدن کو چھپانے والا ہو۔ یہ دونوں کے واسطے، لڑکیوں کے واسطے بھی اور لڑکوں کے واسطے بھی۔ بدن کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا تو سارا بدن ہی ستر ہے، سارا بدن چھپانا چاہیے، کہ ایسا لباس ہو کہ جس میں بدن کی بناوٹ ظاہر نہ ہو۔ مثلا جینز پہن لی، اب جینز پہننے سے بدن کی بناوٹ ظاہر ہو رہی ہے اور بلا وجہ نگاہیں انسان کی ادھر ادھر گھوم رہی ہیں۔ ان چیزوں سے بچا جائے تاکہ سوسائٹی کے اندر برائیاں نہ پھیلیں۔ یہی معاملہ لڑکوں کا بھی ہے کہ مرد بھی ایسے لباس سے بچیں کہ جو ان کے سطر کو ظاہر کرنے والا ہو، ان کے جسم کی بناوٹ ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ مرد کا یہ سطر تو ہمیشہ ہی چھپا رہے گا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس کی رانیں بھی سطر کے اندر داخل ہیں، گھٹنے بھی سطر میں داخل ہیں۔ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے وہ تو اس کا ایسا چھپا رہنا چاہیے کہ کپڑے پہننے کے بعد اس کی بناوٹ ظاہر نہ ہو۔ یعنی وہ کپڑا کہ جو بناوٹ کو ظاہر کر دے وہ ساتر نہیں کہلاتا۔ ساتر وہ کہلائے گا کہ ایسا ڈھیلا اور ایسے ڈیزائن کا کپڑا ہونا چاہیے جس سے کوئی بھڑکاؤ پن پیدا نہ ہو۔ یہ انسان کے اخلاق کو بنانے کے لیے اور اس کو برائیوں سے بچانے کے لیے، اور ایسی سوسائٹی کہ جس کو پاکیزہ سوسائٹی کہتے ہیں، صاف ستھری سوسائٹی کہتے ہیں، ایسی سوسائٹی کے قیام کے لیے یہ اصول بتایا گیا ہے۔ آج تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت وہ لوگ جو باشعور ہیں، باشعور لوگ ان تمام چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں کہ معاشرہ دھیرے دھیرے ان برائیوں کی طرف جا رہا ہے کہ جو ایک برائی سے دوسری برائی پیدا ہو رہی ہے۔ نہیں، کپڑا بذات خود برائی نہیں ہے، لیکن اس کپڑے کے ذریعے ایک برائی پیدا ہو رہی ہے، بدنگاہی۔ بدنگاہی کے ذریعے ایک برائی پیدا ہو رہی ہے کہ آدمی دوسری لائن پر سوچتا ہے کہ یہ تعلق میں پیدا کر لوں۔ جو آج کالجوں میں، عام طور پر یونیورسٹیوں میں اور بازاروں میں اور ریسٹورانوں اور کلبوں میں جس طرح کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، وہ ماحول تمام ہی ذمہ دار اور ایسے لوگ جو حساس ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ان سب کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہماری تعلیم، ہماری تربیت اور ہماری سوسائٹی کے اصول اور ان کا اٹھان اس پر ہونا چاہیے۔ اور اگر ان تمام اصولوں کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے، مثلا ماں باپ کے کہنا ماننا، اب اگر اولاد اتنی بیسری ہے کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ایسے کپڑے نہ پہنو،
ایسا لباس نہ پہنو، ایسے طریقے نہ اختیار کرو، وہ نہیں مان رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ معاشرہ بگڑے گا، اور معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ تو وہ اصول بتائے جا رہے ہیں، ان طریقوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جو ایک صاف ستھرا، پاکیزہ اور صحت مند معاشرہ قائم کریں، صحت مند معاشرہ۔ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو اور تفصیل سے بتاتا کہ یہ جو بھڑکیلا لباس ہے یا جذبات کو برانگیختہ کرنے والے مختلف طریقے ہیں، ان کا اثر نوجوانوں کی صحت پر بھی پڑتا ہے۔ یعنی ہمہ وقت دماغ جو ہے وہ دوسری طرف چل رہا ہے۔ بہرحال انسان کے اندر اللہ نے ایک قوت رکھی ہے، اس قوت کا صحیح وقت پر صحیح جگہ استعمال مناسب ہے بالکل، لیکن اگر وہ غلط جگہ استعمال ہوتی رہے، غلط طریقے سے استعمال ہوتی رہے تو خیالات کو بھی برباد کرتی ہے، جسمانی صحت کو بھی برباد کرتی ہے، اور دھیرے دھیرے پورے معاشرے کو بگاڑ دیتی ہے۔ تو بات صرف ایک یہی نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ نے کم بچے پیدا کر رہے ہیں تاکہ صاحب آپ کو کھانے کو زیادہ ملے، آپ کا معیار زندگی بلند ہو، لائف اسٹینڈرڈ اونچا ہو جائے، آپ کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے۔ دوسری طرف آپ عیش و عشرت کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ صاحب ان باتوں میں کیا رکھا ہے، تو پرانی باتیں ہیں، کیا حرج ہے اگر بچے بچی ہیں، لڑکے لڑکے آپس میں دوستی کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا کریں۔ لیکن کیا کوئی بھی ایسا شخص جو ذرا بھی سمجھ اور عقل رکھتا ہو اور حالات کو سمجھتا ہو، کیا یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ ٹھیک ہے؟ نوجوانوں کی صحت کے لیے بھی، ان کے خیالات کی حفاظت کے لیے بھی، اور ان کو ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے بھی، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ہمیں ان کو اپنانا چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بتائی ہیں، یہ کسی انسان کی بتائی ہوئی باتیں نہیں ہیں جن میں خطا کا امکان ہو، بلکہ اس کی بتائی ہوئی ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری رگ رگ سے واقف ہے، جو جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بھلا ہے اور کیا برا ہے۔ یہ اس کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ انسانی تجربات میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسانی مشاہدات بھی غلط ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے کلام میں، اپنے قرآن میں نشاندہی فرما رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں اور ہدایت دے رہے ہیں کہ یہ وہ اصول ہیں کہ جن اصولوں پر ایک اسلامی سوسائٹی قائم ہونی چاہیے۔ اگر ان اصولوں پر اسلامی سوسائٹی قائم ہوگی تو میں تو کہتا ہوں اسلامی کیا، انسانی سوسائٹی اور اصلاحی سوسائٹی اور ایک شریفانہ سوسائٹی وہی ہوگی جو ان اصولوں پر قائم ہوگی۔ کوئی بھی شریف انسان یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی بہو بیٹی کے ساتھ یہ حالات پیدا ہوں۔ آج رات دن آپ اخباروں میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جن کو پڑھ سن کر آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ انسان حیوان بن چکا ہے، درندہ بن چکا ہے، ایسا درندہ بن چکا ہے کہ جہاں ہماری بچی محفوظ نہیں ہیں۔ بڑے بڑے شہر آج غیر محفوظ ہو گئے ہیں ہماری خواتین کے لیے۔ کیوں ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ راستہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم سب مل کر اس بات پر نظر ڈالتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ایک اچھی، شریفانہ اور پاکیزہ سوسائٹی ہو۔
اسی بات کو کہتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔